اس شخص سے بڑھ کر بات کا اچھا کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور عمل نیک کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما ارسلناك الا رحمة للعالمين۔ معزز ناظرین، خواتین و حضرات، ہم اس سے پہلے کہ مدنی زندگی کے بارے میں کچھ باتیں کریں آپ سے، مکی زندگی کے تعلق سے جو ہم باتیں کر رہے تھے اس میں یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ پوری مکی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں اللہ کی طرف سے آپ کو احکام نہیں ملے، آپ کو احکام مدینہ پاک میں ملے۔ مدینے اور مکے میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ مکے میں جو قرآن اترا اس میں احکام نہیں، اور مدینے میں جو قرآن اترا، جو آیتیں آئیں، وہ اس میں احکام ہے، کیونکہ مدینے میں ضرورت اس بات کی تھی کہ احکام دیا جائے، نظام حیات دیا جائے، اور مکے میں ضرورت اس بات کی تھی کہ دلوں میں عقیدے کو اور ایمان کو راسخ کیا جائے، ایمان پیدا کیا جائے، خدا وحدہ لا شریک کی عظمت دلوں میں بیٹھال دی جائے۔ آپ نے مسلسل 13 سال نبوی زندگی اسی مقصد کے لیے مکے میں وقف کر دی تھی۔ مدینے میں آپ کو آ کر کے جن حالات کا سامنا کرنا پڑا اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو سہولتیں حاصل تھیں۔ یقیناً مکے کے مقابلے میں وہ پریشانیاں نہیں تھیں، لیکن آپ جس نظام فکر کو لے کر کے آئے تھے، جس دعوت دین کو لے کر کے آئے تھے، ہدایات کا جو دستور لے کر کے آئے تھے، اس کی ذمہ داریاں کچھ اور کہتی تھیں، اور مدینہ پاک میں آپ نے ان ذمہ داریوں کو پورا کیا ہے۔ تاریخ حیران ہے کہ 23 سال کی مدت میں اتنا عظیم الشان عالمی انقلاب بغیر مادی اسباب و ذرائع کے ایک امی لقبی نبی نے کس طرح برپا کر دیا۔ اس انقلاب میں مکے کی کٹھنائیاں بھی شامل ہیں، اگر مدینے کی سہولتیں اور آسانیاں شامل ہیں۔ یہ انقلاب ان دونوں زندگیوں کے ملاپ سے برپا ہوا ہے۔ مکے میں یقین، ایمان، آخرت کا یقین، رسالت پہ یقین، اور مدینے میں احکام، حلال و حرام، جائز و ناجائز، امور مملکت، نظام سلطنت، یہ ساری چیزیں مدینہ طیبہ میں آئیں۔ اور جو مدینہ طیبہ میں جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، نفاق کا، اسی مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف متحدہ محاذ بنا، خندق کی لڑائی لڑی گئی، خندق کھودی گئی، احزاب کی جنگ ہوئی، یہیں سے تبوک کی لڑائی کے لیے لشکر بھیجا گیا، یہیں پہ موتا کی لڑائی لڑی گئی، یہیں سے حوادن و ثقیف کی جنگ ہوئی ہے، اور یہیں نوجوان انصاریوں کے کہے کو سنا گیا، وہ جس انداز سے تنقید کی تھی، تنقید کا ظہور بھی ہوا ہے۔ یہیں سے
اسلامی نظام مملکت کی بنا پڑی، اور یہیں سے 10 سال کے بعد مکے کی فتح ہوئی۔ وہ مکہ جسے آپ نے چھوڑ دیا تھا، مکے والوں سے دل برداشتہ ہو کر کے اللہ کے حکم کے مطابق، وہی مکہ 10 سال کے بعد آپ کے زیر نگی آیا۔ مکے نے اپنے دروازے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھول دیے۔ اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جس انداز سے داخل ہوئے ہیں، اس کا ایک رخ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب ہجرت کے وقت آپ نے کعبے کا طواف کیا تو گئے اس شخص کے پاس جس کے پاس کعبے کی کنجی تھی، اور کہا کہ تم کنجی دے دو، میں کعبے کے اندر جانا چاہتا ہوں۔ اس نے صاف انکار کر دیا کہ ہماری یہ قوم پسند نہیں کرتی کہ تم کو چابی دی جائے، میں تم کو چابی نہیں دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور جب 10 سال کے بعد آپ مدینے میں داخل ہوئے ہیں تو وہ آدمی آپ کے سامنے پابجولہ آیا ہے۔ یعنی بیڑی مسلمانوں نے نہیں ڈالی تھی، یہ میں زبان بول رہا ہوں، اور اسے آپ کے سامنے چابی پیش کی۔ آپ نے چابی لی، کعبے کا دروازہ کھولا، اندر گئے، نماز پڑھی گئی، اور نکلنے کے بعد یوں فرمایا، لو یہ چابی میں تم کو دیتا ہوں، یہ چابی تمہارے پاس قیامت تک رہے گی، تم سے وہی لے گا جو دشمن دین ہوگا۔ اب آپ غور فرمائیے کہ جس شخص نے آپ کو چابی نہیں دی، آج ہر چیز کے اوپر مالکانہ تصرف ہونے کے باوجود آپ چابی اسی کے حوالے کر رہے ہیں، اور اس کو آپ دعا دیتے ہیں۔ دعا کیا ہے؟ قیامت تک یہ چابی تمہارے پاس رہے گی۔ کیا مطلب؟ تمہارا خاندان قیامت تک رہے گا، خاندان تمہارا ختم نہیں ہوگا، اور دشمن دین ہی تم سے لے گا۔ کون ہے دنیا میں جو نبی کی بددعا کا حقدار ہو اور یہ کہے، ظاہر کرے کہ دشمن دین ہے؟ آج بھی اسی خاندان کے پاس کعبے کی کنجی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیبان یاد کر لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں مکہ مکرمہ میں، تو سارے مکے والوں کو آپ معافی دے دی تھی، جاؤ تم کو معافی ہے، کھلی معافی ہے۔ ابو سفیان جس نے احد کی آگ بھڑکائی تھی، ابو سفیان جس نے بدر کا بدلہ لیا تھا، جس نے کہا تھا احد کے بعد کہ آج بدر کا بدلہ ہو گیا، ابو سفیان جس کی بیوی نے حضرت حمزہ کو دھوکے سے شہید کروایا، ہند ابو سفیان کی بیوی جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبانا چاہا، چبا نہیں سکی، ہند ابو سفیان کی بیوی عتبہ کی بیٹی جسے حضرت حمزہ کا مسلح کرایا اور ان کے اعضاء کا ہار بنا کر گلے میں پہنا، آپ نے اس کو معافی دے دی اور فرمایا من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، جو ابی سفیان نے گھر میں چلا جائے اس کو بھی امان ہے۔ آپ کے سامنے سرداران قریش کھڑے تھے، مجرمین کھڑے تھے، جنگی مجرم کھڑے تھے، آپ کے اصحاب کے قاتل کھڑے تھے، آپ کو مکے سے روانہ کرنے والے کھڑے تھے۔ آپ نے ان کو دیکھا، فرمایا جانتے ہو تمہارے ساتھ میں آج کیا برتاؤ کرنے والا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ آپ شریف ہیں، شریف باپ کی شریف اولاد ہیں، شریف بھائی ہیں، شریف بھتیجے ہیں۔ آپ نے فرمایا
لا تصریب علیکم اليوم فاذهبوا وانتم مطلقا، جاؤ، آج تم پہ کوئی لعنت ملامت نہیں، کوئی پکڑ نہیں، کوئی گرفت نہیں، جاؤ، تم سب آزاد ہو، کھلی چھوٹ ہے، کھلی معافی ہے۔ یہ مدنی زندگی کی دین تھی، یہ مدنی زندگی کا کرم تھا، یہ مدنی زندگی کا ایک جلوہ تھا جو مکے میں ظاہر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کو بڑی خاموشی سے ایک ایسی ریاست میں تبدیل کر دیا جس کے لیے کوئی کوشش نہیں ہوئی، جس کے لیے کوئی جد و جہد بظاہر نہیں ہوئی، حالانکہ پوری جد و جہد ہوئی۔ پورا آپ کی زندگی کو آپ غور کریں تو آپ دیکھیں گے پورا نظام حیات مدینے میں آ کر کے آپ نے بدل دیا۔ وہاں قرآن مکمل ہوا، یہاں سے حج کا سفر ہوا، یہاں سے عمرہ کرنے جایا گیا، یہاں سے قربانیاں دی گئیں، اور پھر یہاں سے سارے عالم کو وفود بھیجے گئے، شاہان وقت کو خطوط لکھے گئے، دعوت دین دی گئی، اور دعوت کیا ایک خاص نظام برپا کیا گیا۔ معزز ناظرین، وقفہ ہوا جا رہا ہے، میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں، انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں گا۔ معزز ناظرین، خواتین و حضرات، آپ کو یاد ہوگا کہ میں آپ کے سامنے بتا رہا تھا آپ کو کہ مدینہ طیبہ کی زندگی میں کن حالات سے گزرنا پڑا اور کیا امور تھے جو انجام دیے گئے۔ ان میں حکومتوں کو خطوط لکھنا اور سربراہوں کو دعوت دین دینا۔ یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہوں گا، مدینے کی زندگی اگر یہ کہا جائے کہ مکے سے زیادہ مشغول اور زیادہ فکر میں ڈالنے والی تھی تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ مدینے میں ظالموں کو منہ توڑ جواب بھی دینا ہے، اور دین کی بنیادوں کو بھی استوار کرنا ہے، اور دین کی اشاعت کے لیے جد و جہد بھی کرنا ہے، اور پھر داخلی سطح پہ اور خارجی سطح پہ، دونوں سطح پہ چوکنے رہنا ہے۔ داخلی سطح منافقین کی، جس کی سربراہی عبداللہ ابن ابی ابن سلول کر رہا تھا۔ یہ وہ منافق ہے جس کو اسلام سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ازلی بیر تھا۔ مورخین اسے ایک وجہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اس کی سربراہی مسلم تھی، اور ہجرت سے کچھ پہلے یہ طے ہو چکا تھا کہ اس کو مدینے کا بادشاہ مان لیا جائے۔ اس کے لیے تاج کا آرڈر دیا گیا تھا کہ تاج بنوایا جائے، اس کو تاج پہنایا جائے، اور رسم تاج پوشی سے پہلے اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے آ گئے، اس کا خواب پورا نہیں ہو سکا۔ یہ حسد، یہ جلن ہمیشہ اس میں رہی، اس نے کوئی ایسا موقع نہ چھوڑا کہ اسلام کو نقصان نہ پہنچایا ہو۔ یہاں تک کہ عین جنگ کے موقع پہ اپنے آدمیوں کو لے کے نکل گیا کہ تم میری بات نہیں مانتے، اس لیے ہمارے آدمی تمہارے ساتھ شریک نہیں ہوں گے۔ اس نے ہمیشہ باطل طاقتوں سے مل کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہا۔ قرآن سے تفصیل موجود ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انداز یہ بھی تھا، جب یہ مرا ہے تو آپ نے اپنی ابا بھیج دی اس کے لیے، اور اس کو اس میں کفن دیا جائے۔
اور آپ اس کی جنازے کی نماز پڑھنے چلے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ مت جائیے. آپ نے کہا کہ نہیں میں جاؤں گا، تم مجھ کو منع کرو گے تو بھی جاؤں گا، 70 بار منع کرو گے تو میں جاؤں گا. آپ تشریف لائے تو اللہ نے منع کیا کہ ان کی قبر پہ کھڑے نہ ہو، یہ مر جائیں تو ان کی نماز نہ پڑھو، اور اگر تم ان سے استغفار کرو گے 70 بار بھی تو اللہ ان کی مغفرت نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ کے ہاں منافقین کا انجام بہت برا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین سے بھی خطرات تھے اور نقصان پہنچ رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود سے بھی خطرات تھے اور نقصان پہنچ رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عیسائیوں سے بھی خطرات لاحق تھے اور نقصان پہنچ رہا تھا. اور یہ تینوں مکے والوں کے ساتھ مل کر فتح مکہ سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، اسلام کو مٹانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کو اپنے ہاتھ میں لیا، مدینے کے نظام کو سنبھالا. آپ نے یہودیوں کا دیش نکالا کیا، آپ نے ان کی بستیوں سے ان کو الگ کر دیا ان کے جرائم کی وجہ سے. یہی وجہ ہے کہ آج بھی یہودی مملکت کا جو نقشہ ہے اور جو ان کی پارلیمنٹ کے دروازے پہ بنایا ہوا ہے دیوار میں، اس میں مدینہ طیبہ موجود ہے. وہ مدینے میں پھر آنا چاہتے ہیں، اور صرف اس لیے کہ دین کو نقصان پہنچائیں. لیکن اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے کہ باطل طاقتیں جتنی بھی زور آزمائی کریں حق کے سامنے وہ ٹک نہیں سکتی. وقتی طور پر حق پیچھے ہٹ سکتا ہے، لیکن ابدی طور پر حق کبھی مغلوب نہیں ہوتا. حق آیا ہی ہے دنیا میں غالب ہونے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی 10 سالہ زندگی میں اسلام و مسلمانوں کو وہ ٹھوس بنیادیں مہیا کر دیں اور اتنا استحکام بخش دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 30 سال تک خلفائے راشدین کی حکومت، اور پھر 90 سال تک بنو امیہ کی، اور پھر 600 سال تک بنو عباس کی حکومت، یعنی لگ بھگ 700 سال تک، 800 سال تک مسلمانوں کو دنیا کی ہر طاقت کے سامنے سرخروئی حاصل رہی ہے. یہ مدنی زندگی تھی 10 سالہ، جس نے اندلس کی سرزمین پر نئے اسلامی نظام میں مملکت کی بنیاد ڈال دی. یہ مدینہ طیبہ کی 10 سالہ زندگی کا اثر تھا. فتح کیا، ہندوستان کی سرزمین پہ اپنے پاؤں رکھے، لیکن ان کا منشا حکومت کرنا نہیں تھا. حق کی آواز اللہ کے بندوں تک پہنچانا ان کا منشا تھا. کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے، ہم کی تھے کفر کی ظلمت کو مٹانے والے، دھجیاں پرچم کسرا کی اڑانے والے، شور تکبیر سے دنیا کو ہلانے والے، یاد کرتے ہیں ہمیں اب بھی زمانے والے. ہم نے دنیا کو تمدن دیا، ہم نے دنیا کو تہذیب دی، ہم نے دنیا کو جینے کے آداب سکھائے، ہم نے دنیا کو علم سے روشناس کرایا، ہم نے دنیا کو لباس دیا. یہ سب ہم سے مراد مسلمانوں نے، مسلمانوں سے مراد مدنی 10 سالہ مدنی زندگی کے یہ وہ اثرات ہیں جو ساری دنیا پہ ظاہر ہوئے. یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم اپنے ایمان کی
آبیاری کے لیے مدنی زندگی سے اپنے رابطے مضبوط رکھیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم اپنے اسلامی شعور اور اسلامی نظام کو برپا کرنے کے لیے مدنی زندگی سے اپنے روابط برقرار رکھیں. ہمارے روابط مکی زندگی سے بھی ہوں، ہمارے روابط مدنی زندگی سے بھی ہوں. یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ علامہ شبلی نے ایک موقع پہ بڑی اچھی بات کہی کہ دنیا کی اور دنیا والوں کی ترقی یہ ہے کہ وہ آگے بڑھیں، آگے بڑھیں، آگے بڑھتے چلے جائیں. مسلمانوں کی ترقی یہ ہے کہ وہ پیچھے ہٹیں، پیچھے ہٹیں، اتنا پیچھے ہٹیں کہ مکی زندگی سے مل جائیں اور مدنی زندگی سے مل جائیں. ہمیں مدنی زندگی کا یحییٰ کرنا ہے، ہمیں مکی زندگی کا یحییٰ کرنا ہے. ہمیں اپنے دلوں میں اپنے ایمان کو بسانا ہے، ہمیں اپنے رسول کی عظمت کو زندہ کرنا ہے اور سارے عالم سے اس کو منوا لینا ہے. بڑی اچھی بات اقبال نے کہی کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دیں. ہمیں اسلام کی دعوت، اسلام کا نظام عمل، اسلام کا نظام فکر لے کر کے آگے بڑھنا ہے، اور ہمارے لیے اساس یہی مکی زندگی ہے. کیوں؟ اس مکی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اوس پڑ جاتے ہیں، اوس پڑ جاتی ہے عزائم پر گر مخالف ہوا نہیں ہوتی. مخالفتوں کے باوجود مکے نے دنیا کو ایمان کی تخم ریزی کا سبق سکھایا ہے. یہ وہی مکہ ہے جہاں خانہ کعبہ کے معمار نے کعبے کی تعمیر کی تھی. اب مدنی زندگی وہ ہے جو ہمیں دنیا برتنا، دنیا میں جینا، دنیا میں رہنا، دنیا میں عدل انصاف پیدا کرنے کا شعور عطا کرتی ہے. اللہ کی راہ ہے اب بھی کھلی، آثار و نشاں سب قائم ہیں. اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.